محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا کہ ایک میرے محسن نے یہ کہا ہے کہ حافظ صاحب آپ نماز کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ نماز کس طرح پڑھی جائے اور کس طرح سے۔ تو میں آج اس مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے ناظرین، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت یعنی پاکیزگی۔ تو میں آج شروع کرتا ہوں کہ غسل اور وضو کے فرائض۔ صرف میں فرائض ابھی بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر جب وقت آئے گا تو میں سنت بھی بتاؤں گا، مستحب بھی بتاؤں گا۔ لیکن چونکہ جو ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری کہ فرائض کم سے کم فرائض ادا ہوں، تو میں اس فرائض کے تحت سے کچھ مسائل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیز سے، جنہوں نے سوال کیا ہے کہ محترم اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں آپ کو کامیابی نصیب ہو۔ اور غور سے سماعت کریں کہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت یعنی پاک ہونا۔ اور پاک کس طرح ہوتے ہیں؟ مسلمان تو ماشاءاللہ جانتے ہیں مسئلہ، لیکن اگر نہیں جانتے تو میں بس اسی کام کے لیے اس کو بتانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ سب سے پہلے آپ غسل کے فرائض کو جانیں۔ فرض کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو غسل جو ہم لوگ کرتے ہیں جب ہم لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اور نماز میں یہ شرط ہے کہ کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے اس جگہ کا پاک ہونا بالکل ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے شروع سے شروع کروں تاکہ آگے پھر نماز کا بیان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ کلی کس طرح کریں گے؟ گلالے کے ساتھ، یعنی منہ میں پانی ڈال کر کے، اور یہ جو حلق ہے یہاں تک پانی کو پہنچانا۔ لیکن محترم ایک بات کا خیال رہے کہ جب رمضان شریف کا موقع ہے یا پھر آپ کبھی روزہ رکھیں، نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں لوگ، تو نفلی روزہ رکھیں تو روزے کی حالت میں اگر آپ ناپاک ہیں تو حلق میں پانی اس طرح پہنچائیں گے کہ حلق سے نیچے پانی نہ اترے۔ اور جب روزہ نہیں رہتے ہیں تو آپ جس طرح چاہیں پانی اگر نگل بھی جائے اندر بھی لے لیں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس بات کا صرف احتیاط رکھنا ہے کہ حلق سے نیچے پانی نہ اترے۔ تو نمبر 1 فرض کیا ہے؟ کلی کرنا گلالے کے ساتھ۔ اور نمبر 2 فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا۔ چڑھانے کا مطلب کیا؟ یہ جو نرم ہڈی ہے نا، یہاں پہ اندر میں نرم ہڈی ہوتی ہے، وہاں تک پانی کو پہنچانا۔ وہ کس طرح پہنچے گا؟ سانس کے ذریعے، یعنی پانی کو ایسے چلو میں لے کر اس طرح سے تھوڑا سا کھینچیں گے۔ اب اتنا کھینچنا لیں کہ دماغ میں پانی چڑھ جائے۔ چڑھنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، صفائی ہو جائے گا، لیکن مطلب اس طرح کھینچے کہ ناک کی اس نرم ہڈی تک آپ کا پانی پہنچ جائے۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہائے، اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ جیسے کان کا یہ حصہ، یہ جو ٹوپ بنا ہوا ہے، یہ اندر کا چھتری والا حصہ ہے نا، یہ کان کا یہ والی، تو اس حصے میں لوگ پانی نہیں پہنچاتے۔ اس کے اوپر چاہے جتنا پانی ڈالو، چھتری کے اوپر پانی ڈالیں گے تو کیا چھتری کے نیچے پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اس میں پانی پہنچانا پڑے گا آپ کو۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ اس طرح سے احتیاطی جگہ جتنے ہیں وہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں پہ پانی نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پہ ناف کے اندر پانی آپ ڈالتے رہیں، لیکن جب تک ناف کے اندر انگلی ڈال کر کے پانی نہیں پہنچائیں گے، جب تک آپ کا پانی وہاں نہیں پہنچے گا۔ تو اس جگہ اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل مکمل ہوا نہیں۔ جب آپ پاک ہی نہیں ہوئے تو آپ نماز کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے آپ کو جہاں پہ لگتا ہے، مثال کے طور پہ لنگی پہنے ہیں تو ایسا جہاں پہ مڑا ہوا ہے زیادہ تر، ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس جگہ پہ بھی آپ پانی پہنچائیں۔
یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ان کو ایسا لگتا ہو کہ ہاں ہم نہانے میں یہاں پہ پانی نہیں پہنچا ہے وہاں پہ پہنچا ہے. تو یہ 3 فرض ہوئے. یہ 3 فرض ادا کرنے کے بعد تب آپ کا غسل مکمل ہوا. اب آپ پاک و صاف ہو گئے. نمبر 1 کلی کرنا گلالے کے ساتھ. نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا. اور نمبر 3 پورے جسم پہ اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے. اب دوسرا مسئلہ وضو کا آتا ہے. تو میں وضو کا بھی فرائض بتا رہا ہوں. ابھی سنت کی طرف کوئی یہ نہ جائے کہ حافظ صاحب آدھا بتائے آدھا نہیں بتائے. مطلب میں سنت نہیں بتا رہا ہوں، فرض بتا رہا ہوں. مطلب اتنا کم سے کم ادا ہونا چاہیے. اگر اتنا بھی ادا نہیں ہوتا ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. ہاں سنت چھوٹ جائے گا تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر فرائض چھوٹ گئے تو آپ کو سیدھے سے آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، اگر سیدھے سے آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ابھی میں صرف فرائض بتا رہا ہوں جو ضروری ہے ایک دم. تو فرائض میں وضو میں 4 فرائض ہیں. 4 فرائض کیا کیا ہیں اس کو بغور سماعت کریں. تو سب سے پہلے چہرہ دھونا. چہرہ کس طرح دھونا؟ یہ جو بال اگنے کی جگہ ہے یہاں سے لے کر کے اس داڑھی کے ہڈی تک، اور ایک کان کی یہ لو جو ہے، یہ لو ہے نا، یہ کان کی لو سے لے کر کے اس کان کے لو تک، یعنی اتنا چہرے کو دھونا. دھونے کا مطلب کیا؟ پانی بہانا. بہانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی سامان لیے اوپر سے ایسے پانی ڈالے ہے نا، یا ایسے ہاتھ سے پانی لیے ایسے ڈالے اس پہ پانی، ایسے پانی یہاں سے ایسے بہنا چاہیے، ادھر سے بہنا چاہیے پانی. سمجھ رہے بات کو؟ ایسا نہیں پانی لے کے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں نا ٹھنڈی میں، ایسا پانی لیتے ایسا سمجھتے کہ ہاں میرا یہ بھیگ گیا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وضو میں پانی بہانے کا حکم ہے. اور چلو میں ایسے پانی لے کر کے ایسا ڈالیں گے آپ تو ایسا پورا بھیگتے ہوئے، مطلب جیسے برسات کا پانی نہیں ٹپکتا اس طرح پورے چہرے پہ پانی ٹپکتا ہوا نیچے سے بہہ جائے گا. یہ طریقہ ہے منہ دھونے کا میرے دوستو. نمبر 1 ہو گیا چہرہ کس طرح دھونا ہے. چول اگنے کی جگہ سے لے کر کے، بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے داڑھی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھ کو کہنی سمیت دھونا. میں کھول کے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں. دیکھیے یہ جو ہڈی ہے نا، یہ ہڈی یہ بھی شامل ہے اس میں. تو جب ہم دھوئیں گے تو یہاں سے لے کر کے پورا یہاں نیچے تک ایسے دھونا ہے. اور اس میں بھی پانی بہانے کا حکم ہے، یعنی یہاں پانی ڈالیں گے تو یہاں سے ایسے پانی ٹپکنا چاہیے. یعنی ایسے اگر نل میں اگر وضو بنا رہے ہیں آپ تو ایسے اوپر سے لگائیں، ایسے نل کے پاس، یہاں یہ نل ہے اور نل کے پاس سے اس کو ہاتھ کو لگائیں گے تو یہاں سے پانی ایسے آتے 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 یہاں سے ایسے بہہ جائے گا. اس میں اگر یہاں پہ ہلکا بھی سوکھا رہ گیا تو میرے دوستو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اس کو دھیان رکھیں، مد نظر. لوگ آج خیال نہیں کرتے ہیں تو آپ کی وضو نہیں ہوگی تو نماز کا کوئی سوال ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2 کیا ہو گیا؟ ہاتھ دھونا. کس طرح سے؟ ہاتھ پہ بھی پانی بہانا. اس کو ایک دم دھیان رکھیں کہ پانی بہانے کا حکم ہے، نہ کہ مطلب ایسے پانی چپڑنے کا، پانی کو ایسے لگانے کا، چھوانے کا یہ حکم نہیں ہے. پانی کو بہانے کا حکم ہے اور پانی آپ کو بہانا پڑے گا. اچھا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. دیکھیے سنت طریقہ تو یہ پورے سر کا مسح کرنا، اس طرح سے پورے سر کا مسح کرنا ہے. ایسے ایسے اسی طرح کان میں انگلی ڈال کر کے پھر یہ حصہ جو ہے یہ دیکھیے انگوٹھا کو اس طرح نچا کر کے اس کے بعد یہ جو دونوں پیچھے حصہ ایسے ایسے کرنا ہے. یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن فرائض کیا ہے کہ چوتھائی سر کا، یعنی سر کا 4 حصہ کرے. یعنی اس طرح سے 4 حصہ. ایک حصے پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ دیے، صرف ایسے کر دیے تو آپ کا ہو گیا. تیسرے فرض ہو گئے. اب آپ سر کا مسح ہو گیا، یعنی چوتھائی سر کا، یعنی ہاتھ رکھ دیے تو سر کا مسح ہو گیا. اور نمبر 3 ہے یہ پیر جو ٹخنا ہے نا، ٹخنا ہم لوگ کا ٹخنا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ جو ہڈی ہے نا، یہ بھی شامل ہے اس میں. یہ پورا اس طرح سے یہاں تک پانی بہنا چاہیے اور پورا اچھے سے. اگر یہاں پہ ذرا سوکھا رہ گیا آپ کا تو وضو نہیں ہوگا. یہاں پہ اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. چلیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو پہلے غسل اور وضو کے طریقے کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو صحیح ڈھنگ سے غسل کرنے کی اور وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آؤں گا آپ کے ساتھ نماز کے تعلق سے شیئر کروں گا.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.